میرے بھائیوں صحابہ کے جنون و جذبے کو دیکھو. ارے پہاڑوں کے چٹانوں میں رہنے والے, ریگستان میں زندگی گزارنے والے, کھجور کھا کر اونٹ اور بکری کا دودھ پی کر زندگی گزارنے والے وہ صحابہ, جہاں سے رب کا سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے ڈوبتا ہے وہاں تک اسلام کے ڈنکے کو پیٹ کے رکھ دیا. کیا ان کے پاس ہماری طرح ایسے فیسلٹیز تھی؟ ان کے پاس نہ اچھا کھانے کو تھا, نہ اچھا پہننے کو تھا, نہ اچھا گھر تھا, نہ اچھی گاڑی تھی, نہ بینک بیلنس تھا, مگر ان کا جنون و جذبہ ایسا تھا کہ اللہ تیرے دین کو تیرے بندوں پر کیسے پہنچائے. سعودی عرب سے اٹھے تو اسپین تک, اسپین سے لے کر ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا, ملیشیا, چائنا, جاپان, پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے. کیا ان کو ہماری طرح ماں باپ نہیں تھے؟ تھے میرے بھائیوں, ان کو بھی ہماری طرح ماں باپ تھے, ان کو بھی ہماری طرح بیوی بچے تھے, ان کا بھی خاندان قبیلہ تھا, مگر دین کے تعلق سے جو جنون جذبہ ان کے اندر ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی. ہم آج ہمارے مسجدوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں, کیا ان کے پاس مسجدیں نہیں تھی؟ ایسے ایسے مقدس مقام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب, مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھو گے 1,000 نمازوں کے برابر ثواب, مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھو گے مکمل کامل 1 عمرے کا ثواب. کیا صحابہ کو اس کی فضیلت نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی. نیک اعمال کر لینا کافی نہیں ہے ہمارے نجات کے لیے, اس لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے ملک کو چھوڑا, سب کچھ قربان کیا. بتاؤ مسلمانوں, ہم نے اللہ کے دین کے واسطے کیا چھوڑا, کیا قربان کیا؟ ارے نمازیں پڑھتے ہو یہ تمہارے لیے ہے, ارے روزے رکھتے ہو یہ تمہاری نجات کے لیے, کامیابی کے لیے, مگر انسانوں کے لیے تم نے کیا قربان کیا, کیا چھوڑا؟ ارے عیسائیوں کے جنون و جذبے کو دیکھو, صرف بائبل میں ایک بار آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگوں میں بنی اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں, صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے. لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی میں نے تم کو ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہوں, رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہمارا حال ایسا ہے, ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم کو کبھی دین سمجھائے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے, کبھی اللہ کے بارے میں بتائے نہیں میرے بھائیو. عیسائیوں کو دیکھو, ان کے پاس حق نہیں ہے, مگر تلنگانہ کے اندر جہاں جہاں سلمس ایریاز ہے وہاں پر آپ کو عیسائیوں کے اسکولز ملیں گے, وہاں کے غریب بچوں کو اچھے سٹینڈرڈ میں ایجوکیشن دیا جا رہا ہے, اور تلنگانہ میں 60% نرسنگ کالجز عیسائیوں کے ہیں. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, ادھر ایجوکیشن کو اور ادھر ہاسپٹل کو پورا کیپچر کر کے رکھا ہے. کیوں؟ ان کا مقصد ہے دعویٰ, ان کا مقصد ہے کرسچینٹی کو پھیلانا, ہمارا مقصد دعویٰ نہیں. اور تلنگانہ میں 60% اولڈ ایج ہومز عیسائیوں کے ہیں. ہم تو نوجوانوں پہ فوکس کرتے ہیں, وہ تو بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اور 60% یتیم خانے کرسچن مشنریز کے ہیں. جو بچے ناجائز تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں ایسے بچوں کو ان کی ماں ریلوے اسٹیشن کے پاس یا بس اسٹینڈ کے پاس یا گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس چھوڑ کے جاتی ہے. تو عیسائیوں کا کانٹیکٹ نمبر گورنمنٹ ہاسپٹل والوں کے پاس ہوتا ہے, یہ لوگ ان کو کال کرتے ہیں, وہ یہ بچوں کو لے جاتے ہیں, ان کے اسکولز میں اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں اور ان کو پروفیشنل پاسٹر بنا کر چھوڑتے ہیں. وہ لوگ پروفیشنل پاسٹر بنا کے چھوڑتے ہیں
لوگ یہ کیا کرتے ہیں، دیہاتوں میں جو لوگ دین سے دور ہیں مسلمان ان پر فوکس کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم بیماریوں کے اندر ملوث ہے ان پر فوکس کرتے ہیں اور ان کو عیسائیت میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نور ہے، مگر ہمارا مقصد دعویٰ نہیں ہے، ہمارا مقصد دعویٰ نہیں ہے۔ میرے